إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مجھ سے قبل شیخ مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اچھے کردار اچھی سیرت پر گفتگو فرما رہے تھے. ان سے قبل حضرت مولانا قاری امین صاحب حافظہ اللہ تعالی ختم نبوت پر انہوں نے بہت اچھی نصیحتیں واعظ فرمایا. میں بھی اپنے اس پروگرام میں کچھ حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ بھائیوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، علم یہ ایسی دولت ہے، علم ایسا سرمایہ ہے، علم ایسی چیز ہے جو کبھی پیسوں سے نہیں ملا کرتی. باقی ہر چیز مل جاتی ہے، پیسے سے مل جاتی ہے، خرید لیتا ہے، لیکن علم انسان خرید نہیں سکتا. اسی طرح قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح دن اور رات، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو علم والوں کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. حضرات یہ علم حاصل کریں گے تو اللہ مقام عطا فرمائیں گے. علم حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے دوستوں کو، عزیزوں کو، خوشی غمیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ اللہ کا یہ علم حاصل ہوتا ہے. کیا ہی ایک صاحب نے کہا تھا، لا يتعلم العلم براحة الجسد. کوئی انسان یہ مت سمجھے کہ میں اچھے کمرے کے اندر ہوں، میرا خوبصورت مکان ہو، بیڈ لگا ہو اور نرم بستر ہو، اس پہ میں بیٹھ کے علم حاصل کر لوں. رب کعبہ کی قسم ہے اس انسان کے پاس علم نہیں آ سکتا. لا يتعلم العلم براحة الجسد. انسان کہے مجھے سکون بھی ملے، مجھے کوئی بھی پریشانی بھی نہ آئے، کوئی تکلیف بھی نہ آئے، کوئی آزمائش بھی نہ آئے، میرے جسم کو تھکاوٹ بھی نہ پہنچے اور میرے پاس علم آ جائے، میں محنت بھی نہ کروں، کبھی علم نہیں آ سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے شیطان کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ یہ انسان کسی نہ کسی طرح علم سے محروم ہو جائے، علم کی اس دولت سے یہ دور ہو جائے، لیکن رحمان کہتا ہے کہ میرے بندے تو میرے اس نور والے علم کو حاصل کر، میں تجھے وہ مقام عطا کروں گا جو کہ کبھی کسی کو نہیں دی. تو یہ علم راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ نہیں ملتا. اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے. اس علم کے لیے دن کے وقت بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے بہت بڑے محدث تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
5374 حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ریشمی رومال ہے، اس ریشمی قیمتی رومال سے اپنا ناک صاف کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، او ابو ہریرہ وہ بھی دن آپ کو یاد ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پر حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے بھوکے پڑے ہوتے تو پیاسے پڑے ہوتے تھے، تمہیں بھوک بھی ہوتی تھی، پیاس بھی ہوتی تھی، تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اے ابو ہریرہ تم نے یہ سب کچھ برداشت کیا حدیث رسول کو یاد کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ آج تو بڑے قیمتی رومال ہیں، ان قیمتی رومالوں کے ساتھ ناک صاف کرتا ہے۔ ابو ہریرہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہتے ہیں اس لیے تاکہ میرے اندر عاجزی انکساری پیدا ہو جائے۔ حضرات ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد کیا، اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ وقت کے بہت بڑے محدث، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو انسان بھی علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرما دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز، علم پڑھنے سے پہلے انسان اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بہتر بنائے کہ یہ علم میں نے دنیا کمانے کے لیے نہیں، دولت کمانے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے کس لیے؟ لوگوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ لوگوں کے اعمال اور ان کے عقائد کی درستگی کروں، انسان کی نیت ٹھیک ہو۔ دوسری چیز، پھر علم حاصل کرنے کے لیے یہ انسان محنت کرے، خوب محنت کرے، اور جتنی محنت کرے گا اتنا پروان چڑھے گا۔ تیسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ جو اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، اسے علم نہیں آتا۔ اگر آ بھی جائے تو علم کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے فقیہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اپنے ایک استاد وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، استاد جی میرے پاس علم نہیں آتا، مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں نے جب یہ بات اپنے استاد کے سامنے رکھی، استاد جی مجھے بات یاد نہیں رہتی، حدیثیں یاد نہیں رہتی، علم نہیں یاد رہتا، حافظہ کمزور ہے، استاد جی بھول جاتا ہوں، سبق نہیں یاد رہتے، آپ مجھے کوئی بات ہی بتا دیں۔ تو استادوں نے مجھے کہا، وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ نے، ترک المعاصی، اے شافعی اگر تو چاہتا ہے میرے پاس علم آ جائے، وقت کا محدث بننا چاہتا ہے، اے شافعی مجتہد بننا چاہتا ہے، ترک المعاصی، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے اور کہتے علم نہیں آتا، چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ آج جھوٹ بولتے ہیں، کہتے علم نہیں آتا، چغل خوریاں کرتے ہیں، کہتے علم نہیں آتا،
والدین کا ادب نہیں کرتے، اساتذہ کا احترام نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ علم نہیں آتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں علم نہیں آتا۔ علم اس وقت آئے گا میرے عزیز بھائیوں کہ جب ہم معاصیات کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی نافرمانیوں کو۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد نے بڑی پیاری بات کہی، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، یہ علم میرے معبود کا نور ہے، میرے خالق کا نور ہے، رب العالمین کا نور ہے۔ لا يعطى بالمعاصی، جو اللہ کا نافرمان ہو اس کے پاس علم نہیں آیا کرتا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں صحیح معنی کے اندر علم والے بن جائیں، ہمیں قرآن پاک یاد ہو جائے، حدیثیں یاد ہو جائیں، علم کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کی طرف سے یہ علم آئے گا۔ وقت بہت قریب ہے حضرات، جب انسان یہ پڑھ جاتا ہے، علم حاصل کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کن صفوں پہ، کن چیزوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کیا؟ کیا وہ صوفوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے؟ امام بخاری، امام شافعی، دیگر امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی حضرات کو بھی ان صفوں پہ، چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے، لیکن اللہ نے مقام کیا دیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے محدث بنے، انہوں نے صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب لکھی، اللہ نے اس کتاب کو یہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اصحُ الکتب بعد کتاب اللہ تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے عظیم ترین، صحیح ترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح البخاری ہے۔ حضرات یہ مقام ملا ہے کس وجہ سے؟ محنت کرنے کی وجہ سے اور نافرمانیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔